اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق 6A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں ہم فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم بی، فی، الا جو کہ حروف جر ہیں ان کو پڑھیں گے، پھر نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3800 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے یہ بیٹری چارج، انشاءاللہ آج ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو اپنے ساتھ ہوم ورک یاد ہوں گے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، پھر ویڈیو اور آڈیو سننے کے، اور اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے کے، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کے۔ آپ سب لوگ منتخب لوگ ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں، کل ہم نے اذان کے متعلق پڑھے گا۔ ہاتھ کھڑا کیجئے، مجھے بتائیے کہ اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ جی بتائیں، شاباش جی، کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ کل پچھلے سبق میں ہم نے اذان کا پڑھا تھا نا، ٹیوزڈے کو، تو اس کا کیا خلاصہ ہے، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ کیا کیا جاتا ہے اذان سے، کیا مراد ہے؟ ابھی نہیں آپ بتانا چاہ رہے؟ جی عظمیٰ شاہد بتائیے، شاباش جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بلاوا ہے 5 ٹائم دن میں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں 5 ٹائمز ملاقات اور کامیابی کے لیے بلاوا اور دعوت بھی ہے اور اعلان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ اذان کا یا کسی بھی صورت، ہر صورت کا خلاصہ، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اسی طرح سے ہر ایک کا کوئی ایک ہم جو ہے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ شاباش، تھینک یو مشاہد۔ شیٹ سے، پاکٹ بک سے الفاظ معنی یاد کرتی رہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ فجر کی اذان اور باقی 4 جو اذانیں ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رواں ترجمہ کیا ہے اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ الصلاۃ ہمیں سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، نماز۔ خیرun بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ خیر ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر کر دے، یعنی ہمارے لیے اس میں بہتری کر دے، تو خیرun کا مطلب ہے بہتر۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 176 بار آیا ہے۔ نوم کا مطلب ہے نیند، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے۔ اب دیکھیں، صبح کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، اور نماز جو ہے وہ اصلی زندگی ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کی پکار ہے، اور نیند جو ہے ہائے اذان سن کے بھی ہم سوتے رہیں، یہ ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عام طور پہ، عمومی طور پہ نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز جو ہے وہ روح کے لیے راحت ہے۔ لیکن فجر کے وقت جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت کی نیند جو ہے وہ جسم کے لیے مضر صحت ہے، وہ تو اس وجہ سے اس وقت سونا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے ہم فجر کی اذان سنیں تو اس میں ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ اب آپ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ 15 سیکنڈز آپ کے۔
پھر جب ظاہر نمازی مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں، پھر اقامت کے وقت دوبارہ اذان جو ہے وہ تیز تیز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ جب ہم اذان میں کہیں گے، اس کے بعد کہیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ فجر کی جب اذان جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اقامت کے وقت 2 بار قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کا کیا مطلب ہے۔ رنک ترجمہ یہ ہے البتہ یا آلریڈی کھڑی ہو گئی نماز۔ قد، یہ لفظ قرآن پاک میں 406 بار آیا ہے، اس کا مطلب ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ آپ کے لیے بھی نیا لفظ ہے، لیکن یہ بہت بار پھر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب اذان، جیسا کہ ابھی ہمیں سسٹر عظمیٰ شاہد نے بتایا کہ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، لیکن جو اقامت ہوتی ہے وہ اعلان اس بات کا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں ان کو بتا دے کہ اب جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم ہمیشہ وضو کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وضو سے پہلے ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے اور وضو کے بعد ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، آپ سب کو پتا ہے اس کا مطلب نام سے اللہ کی۔ جی چیٹ باکس میں بتائیے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، بسمی کے کتنے ٹکڑے ہیں اور کون کون سے؟ شاباش، چیٹ باکس میں بتائیے۔ شاباش، 2 ٹکڑے ہیں، کون کون سے ہیں؟ جی بینی شرباب بھی بتا رہی ہیں، تمثیلہ بھی بتا رہی ہیں، کرن بھی، سب بتا رہی ہیں، نازیہ بھی بتا رہی ہیں، شاباش۔ اب یہ بتائیے کون؟ شاباش، اسم اینڈ بی، ویری گڈ۔ بی اور سم نہیں، بی اور اسم، ٹھیک ہے، یہ چونکہ جڑ گیا تو ایسے نظر آ رہا ہے، تو شاباش، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ اس کے ہم 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، بی اور اسم، ٹھیک ہے۔ بی کا مطلب ہے سے، اسمی نام، نام سے اللہ کے۔ وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب وضو کے بعد کی دعا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ترمذی کی سے روایت ہے۔ تو وضو کے بعد کی دعا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ پہلے ہم نے ڈیٹیل میں اذان میں بھی پڑھا تھا، اس کی تشریح ہم نے کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہمارے بیہیویئر سے، ہماری باتوں سے، ہر چیز سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ہم اس کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈیٹیل میں پچھلے ٹیوزڈے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور لا الہ الا اللہ کا بھی ہم نے بات کی تھی کہ آخری وقت موت سے پہلے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کو ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو ہمیں روٹین میں بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ یہ اس سے ہمارا یہ ذکر ہے، کم از کم ایک تسبیح کی ضرور کر لیں، کیونکہ جو ذکر زندگی میں ہم اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے، موت کے قریب بھی پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے منہ زبان سے ضرور نکلے گا۔ یہ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، لیکن صرف 2 لوگوں نے کلمہ جو تھا نا لا الہ الا اللہ تھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم جو ہے اللہ کا ذکر اپنے زبان پہ روٹین میں بھی رکھیں گے زندگی میں تو مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
وحدہ لا شریک لہو، وحدہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے بتائیے چیٹ باکس میں. جی شاباش بتائیے، وحدہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی بیٹا 2 ٹکڑے بیٹا، 3 نہیں 2. واحدہ اور ہو، یہ وہی والا ہو ہے جو ہم اسے جوڑ کے جو ضمائر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمائر متصلہ یا اٹیچ والے ضمائر، یہ وہی والا ہو ہے، ٹھیک ہے. واحد، توحید، یہ ہم کہتے ہیں نا چیزیں، تو یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ یہ وہی والا ہو ہے. تو وہ اکیلا ہے، اور وہ یہاں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ اکیلا ہے، لا نہیں، شریک کوئی شریک، لہو پھر وہی آ گیا، یہ لا کے ساتھ ہو جڑا ہوا ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، ٹھیک ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. اردو میں بھی ہم واحد، احد، توحید، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. توحید کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے. تو وحدہ دیکھیں سب ملتے جلتے لفظ ہیں. احد، واحد، اس کا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں واحد جمع، یعنی سنگولر پلورل تو واحد ہم کہتے ہیں، ٹھیک. تو اس سے ہم یاد رکھیں گے اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا. لا کا مطلب ہے نہیں. اور کون سے 3 الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے شاباش. کون سے 3 الفاظ ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے؟ کوئی جی عظمیٰ شاید بتائیے شاباش. انمیوٹ کریں سسٹر. جی عظمیٰ بتائیے، انمیوٹ کیجیے. جی کیسرا آپ بتا دیں. لا کے علاوہ کون سے 3 الفاظ ہم نے کہا تھا کہ ان کا مطلب بھی نہیں ہے؟ ما اور لن. اور ایک اور بھی تھا، لم بھی تھا اور لن بھی تھا، ٹھیک ہے. لن دہو و رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب ہم نے اذان میں پڑھا تھا تو اس میں عبدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں عبدہ کا ایڈیشن ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں بھی وہی ہو ساتھ جڑا ہوا ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ، عبدو بندہ، ہو اس کا، اور یہ ہو کس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عبد کی جمع عباد، عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام، اور کس کا بندہ ہم یا غلام کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کی جمع ہے عباد. عبد اور عباد قرآن پاک میں 125 بار آئے ہیں، تو یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی جمع، عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. رسول ہو، اس میں بھی ہو ساتھ لگا ہوا ہے. رسول کا مطلب ہے رسول، اور ہو اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اب اس میں عبدہ کا اضافہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، نبیوں کو یا بہت جو ہیں نیک لوگوں کو وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کو جیسے کہتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کو یہ درجہ دے دیتے تھے. لیکن نہیں، نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے. رسول ہیں لیکن عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ بات ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. تو اپنی زندگی میں لانے کے لیے مطالعہ کے بعد تصور اور احساس اس کے ساتھ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ سے ہم اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں بتا رہی تھی کہ اب عبدہ کا اضافہ
ہے इसमें, जो अजान में अब्दुहु नहीं था, वशहदु अन्ना मुहम्मदन व रसूल, वो सिर्फ ऐसे ही था। अब इसलिए कि पिछली उम्मतों में लोगों ने नबियों को अल्लाह का बेटा शरीक बना दिया, तो हर नमाज में ये कलमात दोहरा कर शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह ताला के बेहतरीन अब्द हैं, इसी तरह वो हमारे लिए भी बेहतरीन नमूना है, ठीक है, कि हमें भी उसी तरह से अल्लाह ताला का अब्द, अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का गुलाम बनकर रहना चाहिए। अब तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। 30 सेकंड्स आपके। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। सिखाइए। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मा, इसके हम टुकड़े नहीं करते, ए अल्लाह, इसका मतलब है ए अल्लाह। इजअलनी, इजअल बना दे मुझे, नी मुझे, मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में। अब इसका हम लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा देखते हैं। इजअल का मतलब है बना दे, नी मुझे। ये अगले चंद लेसन्स में हम ये भी सीखेंगे कि इजअल कैसे बनता है। इजअल बना दे, नी मुझे। ताबा का मतलब है पलटा, ताइब कहते हैं पलटने वाला, और तव्वाब का मतलब है बार बार पलटने वाला। यानी अल्लाह ताला बार बार, जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो बार बार हमारी तरफ पलटता है और वो हमारा जो है तौबा कबूल भी करता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला की तरफ तौबा करने के लिए रागिब होते हैं तो उस वक्त फिर हम खूब तौबा करने वाले हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ये दुआ जो है हम वज़ू के बाद पढ़ते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू से पहले जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से वज़ू किया और फिर ये दुआ पढ़ी, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और हुक्म होता है कि वो चाहे किसी भी दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। अब इंसान को बार बार तौबा करने की तरकीब क्यों दी जाती है? क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, बार बार गलतियां करते हैं, तो इसलिए हमें बार बार तौबा भी करनी चाहिए। अब तौबा की करने की कुछ शराइत हैं, और तौबा हम जब करते हैं तो हम इस यकीन के साथ तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेगा। एक तो हम अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं, फिर उस पर हम शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, और ये भी दोबारा ना करने का अज़म या वादा करते हैं, या खुदा ना खास्ता हमने अगर किसी का हक तलफ किया है, हक मारा है, तो उसको लुटाने का भी अज़म है। फिर ज़बान से भी अदायगी, ज़बान से अदायगी कैसे करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। तो हमें, चूंकि हम बार बार गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हमें बार बार तौबा करने की तरगीब दी गई है। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा अज्जलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में। अब पाकी से क्या मुराद है? आपका घर मकान वो पाक हो, का लिबास पाक हो, आपका अकीदा पाक हो, और आपके ख्यालात पाक हो। सो हर चीज़ जो है वो ये पाक होनी चाहिए। तो फिर ही हम जो हैं वो हम कहेंगे कि हम मुतत्तहिरीन हो गए हैं, हम पाक साफ रहने वालों में से हो गए हैं। अब तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्अलनी मिनत तव्वाबीन वज्अलनी मिनल मुतत्तहिरीन। 30 सेकंड्स आपके। इसको पढ़िए, अपने साथी को सिखाइए, या खुद इतना ऊंचा बोलें कि आपके कान में आवाज आए।
اب ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گرامر پڑھیں گے. اب ہم قواعد یعنی گرامر کا حصہ پڑھیں گے. پچھلے سبق سے ہم نے لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھنا شروع کیا ہے. تو آج ہم اس میں 3 حروف جر بی، فی اور الا پڑھیں گے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ کرتے ہیں. گہرا سانس لیجئے اور سب میرے ساتھ کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو سب امید ہے کہ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب ہم ریڈی ٹو لرن دس گرامر. بہت ہی آسان اور بہت ہی افیکٹو طریقے سے، یونیک طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں. سلائیڈ موو نہیں ہو رہی ہے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی بات ہم کر چکے ہیں، فعل ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم اب حرف کی بات کرتے ہیں. حرف وہ کلمہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے؟ بی، لی، من، فی. یہ حروف وہ نہیں ہیں جو حروف تہجی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حمزہ، با، تا، سا وہ نہیں ہے. یہ 2 دیکھیں، من بھی، فی بھی، یہ 2 3 حروف سے بھی مل کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم حروف ہی کہتے ہیں. اور ابھی ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے سبق سے پڑھنا شروع کیا، 3 ہم نے اس میں پڑھے اور 3 نئے آج ہم پڑھیں گے. تو چونکہ ہم ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم نے 2 طرح کے ہم نے ضمائر پڑھے ہیں. ایک وہ ضمائر جو ہیں جو انڈیپینڈنٹلی بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں. تو ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم سب وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر ہم نے ٹکڑے پڑے تھے جو دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں ضمائر کے ساتھ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، ہا اس عورت کا. جی کوئکلی کون ریوائز کرائے گا اس کو؟ جی ہاتھ کھڑے کریں. جی کیسرا آپ ریوائز کرائیے. شاباش. جی، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، ہا اس عورت کا. شاباش سر. باقیوں سے بعد میں کروائیں گے. تو ہم نے یہ ٹکڑے اس لیے ریوائز کیے ہیں کہ کیونکہ ہم ان کو پھر اسموں کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. جی اب نیکسٹ کون کروائے گا؟ جلدی سے کروا دیں. جی نازیہ آپ کروائیے. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب. شاباش. سب کا، میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا اس رب. عورت کا رب. شاباش. بہت تھینک یو سسٹر، بہت اچھا کروا دیا. اب آج 3 اور حروف ہم سیکھیں. نہیں یہ تو ہم کر چکے نا، لی، من اور ان. پھر اگلے ہم بعد میں سیکھتے. اس کا بھی کوئکلی جو ہے وہ ہم آدھا یہ کر لیتے ہیں کہ ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہ ٹکڑے جو ہیں ان سب کے ساتھ 7 کے ساتھ 7 جو ہیں، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، ان کے ساتھ جوڑ کے قرآن پاک میں 5000 بار آئے ہیں یہ 3 حروف. ٹھیک ہے؟ جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہم فریزز یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لا یا لی کے لیے الحمدللہ لیے، من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے؟ سے، ان کا مطلب سے یا بارے میں بھی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ. تو یہ ہم نے فریزز سے یاد کرنی ہے. اگر ایک دم میں آپ سے پوچھوں کہ
لا یا لی کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہو، آپ فوراً سوچے الحمدللہ ہے اللہ کے لیے، تو فوراً سے آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ من الشیطان، شیطان سے، من کا مطلب سے ہے، تو اس طرح سے ہم ہمیشہ فریزز سے یاد کرتے ہیں، پھر ہمیں بالکل بھی بھولتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں یاد بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہم ریکال کرتے ہیں تو ہمیں جلدی سے یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ 5000 بار آئے ہیں۔ کون اس کو جلدی سے ٹیبل کو ریوائز کروا دیجئے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جی عظمیٰ شاہد آپ کروائیے، اس کے بعد نازیہ کروائیں۔ لہم لہم کا اس کے لیے، ہوں لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ شاباش۔ نازیہ آپ منہ والا کروائیے۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ جی کیسرا آپ انہو کا کروا دیجیے۔ جی انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ شاباش۔ یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھا، آج ہم کیوں ریوائز کر رہے ہیں؟ یہ 5000 بار آئے ہیں یہ ان ٹکڑوں کے ساتھ جڑ کے، یہ 3 حروف جر۔ اور ابھی ٹائم نکالیں گے، آپ قرآن پاک کھولیں گے اور ان میں ان کو تلاش کریں اور ان کو تھوڑا تھوڑا انڈر لائن یا ہائی لائٹ کریں، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ باقی پارٹیسپینٹ سے میں اگلا والا کراتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب گہری سانس لیجئے، ربی زدنی علما پڑھیے، اور ہم اب کیونکہ اور مزید جو ہے حروف سیکھنے والے ہیں۔ بی کا مطلب ابھی آپ لوگوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سے ہوتا ہے، اور بی اسمی تھا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، تو اس کو ہم بہی، بہم، ہم اور ہم کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بکا بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے یا ہم سے، بہا اس عورت سے۔ جی کون ریوائز کرائے گا آپ؟ جی سمرینہ ہارون، جی بیٹا کروائیے۔ اچھا جی، بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بی نا ہم سے، بی ہا اس عورت سے۔ دیکھیں کتنا اچھا سمرینہ بیٹی نے کروا دیا، شاباش۔ اب ہم یہ جو آج ہم 3 جو ہیں یہ حروف سیکھیں گے، حروف جر، بی، فی اور الا۔ یہ 3 حروف جو ہیں یہ بھی ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کر، ان ٹکڑوں کے ساتھ مل کر 3600 سے زیادہ بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ پچھلے والے جو تھے وہ 5000 بار آئے تھے، یہ بھی جو ہیں 3617 بار آئے ہیں، تو ہمیں ان کو سیکھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم ان کے ساتھ جوڑ کے پھر ہم ان کی، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ فریز سے یاد کریں گے تو فی سبیل اللہ، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اللہ کا مطلب اللہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا، یہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے۔ تو اب ہم اس کو فی کو جوڑیں گے ان کے ساتھ، فی ہے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں۔ جی اب کون ریوائز کرائے گا؟ جی عاطفہ آپ کروائیے، شاباش۔ فی ہی ان میں، اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ فیا، میں، فیا شاد ہے نا، تشدید ہے، فیا، فیا، فی یا مجھ میں، شاباش۔ فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں۔
تھینک یو سسٹر. دیکھیے سسٹر عاطفہ نے ہمیں کتنا اچھا کرا دیا. جی اور کون کروائے گا؟ نئے لوگ کچھ دیکھ لیں، ان کو لے لیں. جی عائشہ افضل آپ کروائیے، اس کے بعد بینی شربا آپ کروائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جی تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. جی بینیش آپ بھی کروائیے، بینی شربا ارباب. فی اس میں، ان سب فی ہم فی کا ان سب آپ میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جی تھینک یو بینیش. تو یہ ہم سب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ضمائر کے ساتھ جڑ کر، پروناؤن کے ساتھ جڑ کر یہ حروف جر جو فی ہے، یہ 1684 بار قرآن پاک میں آیا ہے اور بہت جگہ آتا ہے. آپ کھول کے دیکھیے، نشان لگائیے، انڈر لائن کیجیے. اب ہم ایک تو ہم نے ٹی پی آئی سے ان کو یہ کر کے دیکھا، دوسری چیز ہم اور کیا کریں گے، ہم عربی بول چال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اور اچھا یاد رہے گا. ایک نیا لفظ ہے، ویسے بھی ہم نے پڑھا بھی تھا نماز جب اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں آلریڈی خیر کا پتہ ہے. خیر کا مطلب ہے بہتری یا گڈ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے، اس لیے جب میں سوال کروں گی تو جواب جو ہے وہ ہم ہاں میں دیں گے. اور ہاں میں ہم جواب کیسے دیتے ہیں؟ نام کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، ٹھیک ہے. حل کا مطلب ہے کیا. جی 2 لوگ جو ہیں آئیں اور پھر باری باری. جی کون کروائے گا عربی بول چال؟ جی نازیہ اور کیسرا. نازیہ آپ سوال کیجئے اور کیسرا آپ جواب دیجئے. حل فیہ خیر. نعم فیہ خیر. شاباش. حل فی خیر. نعم فیہم خیر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں حل کا مطلب کیا، اس کا جواب ہاں میں دے رہے ہیں. ٹھیک، کیا اس چیز میں بھلائی ہے؟ جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے. کیسرا. فی ہے، فی ہو، فی ہم، فی ہم، ان کے جواب اسی طرح سے ہی آتا ہے، ہو، ہم یا ہم میں آتا ہے اس کا جواب. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا دیکھتے ہیں. جی اس کو اور 2 لوگ آ جائیں، وہ بھی کروا دیں. کچھ نئے لوگ آئیں. جی عافیہ آپ کروائیے اور اس کے ساتھ عظمیٰ شاہد. عافیہ سوال کریں گے، عظمیٰ شاہد آپ جواب دیں گے. اس میں پورے آگے 4 آ گئے، اس کو دوبارہ سے کروا دیجیے. شاباش. جی عافیہ آپ سوال کیجئے، عظمیٰ شاہد آپ جواب دیجیے. نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر. نعم فی خیر. حل فیکم خیر. نعم فینا خیر. شاباش. دیکھیں سسٹرز نے کتنی اچھی عربی بول چال کرا دی، جس سے ہمیں اب ان چیزوں کی اور بھی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس طرح سے جو ہیں ضمائر کے ساتھ جوڑ کے ان لوگوں جو ہیں ان کو، ان حروف جر کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یا ہم کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یہ دونوں طرح سے آتا ہے. فی ہو اور ہی بھی، ان دونوں کے ایک جیسے مطلب ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلے حرف جر پہ جاتے ہیں. اللہ، ہم سب فیملیئر ہیں، السلام علیکم. ٹھیک ہے، سلامتی ہو آپ سب پر. تو اس کو بھی ہم اب انہی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. جی ہینڈ ریز کیجئے، کون ریوائز کرائے گا؟ جی مہوی شویز آپ کروائیے، انمیوٹ کیجئے بیٹا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر،
علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. بہت اچھے، بڑا اچھی طرح سے دیکھیں کروا دیا. اور کون کروائے گا؟ جی کیسرا آپ کروا دیں. جی. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جی شاباش، بہت اچھے. تو دیکھیں ہم نے اس طرح سے اب ان کو ان ضمائر کے ساتھ جوڑا، اور ابھی ہم نے کہا کہ یہ 3700 بار جو ہیں تقریباً قرآن پاک میں آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ ربی ہی یا ربو کو ہم میسکولن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس مرد کا رب، تو عورت کے لیے ہم کہتے ہیں ربی ہا، اور ہم نے الٹا ہاتھ استعمال کیا. اسی طرح سے بہی بہا، فیہی فیہا، علیہ علیہا، ہم نے آلریڈی ان کے ساتھ ساتھ میں کر لیا، لیکن اگر آپ کو علیحدہ سے بھی پوچھا جائے تو پھر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو بھی کوئی ایک بار ریوائز کرا دیں تاکہ یہ ساری ہم اتنے ہزاروں بار آئے ہیں قرآن پاک میں، تو ہم ان کو سیکھ لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سمرینا آپ کروائیے، اور اشارے بھی کریں اور میرے اشاروں کو دیکھیں غور سے. جی سمرینا کرائیے بیٹا. بیہی بیہا، فیہی فیہا، علیہ علیہا. کیا مطلب ہے بہا کا؟ کیا مطلب ہے؟ اس عورت سے. ٹھیک ہے. فیہا اس عورت میں، علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل بن گیا جو 3600 سے زیادہ بار یہ تین جو ہم نے حروف جر آج پڑھے ہیں، بی فی اور الا، یہ بھی قرآن پاک میں اتنی عبارت ہے. اب یہ پورا ٹیبل کون ریوائز کرائے گا؟ جی جس نے پہلے نہیں کرایا کوئی نئے لوگوں کو دیکھ لیں، پھر ورنہ آپ لوگوں کو چانس دیتے ہیں. جی عافیہ آپ کروائیے. انمیوٹ کرو عافیہ. ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی نازیہ آپ کروا دیجئے. بہی اس سے یا اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بیہا اس عورت سے، فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی شاباش. کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. اگلا بھی کرا دو، پورا کرا دو. مثلا وہ میوٹ کر گئی ہیں. چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جی عظما شاہد آپ لاسٹ والا کروا دیں کالم. عظما شاہد سسٹر انمیوٹ کیجئے. عظما انمیوٹ کیجئے. بھی اس سے یا اس کے ساتھ، نہیں بہم علیہ لاسٹ والا رہ گیا تھا، علیہ والا کرا دیں پھر پورا ٹیبل دوبارہ کروا دیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. شاباش. تو دیکھیں کہ یہ کیسے ہم نے ان جو ہیں حروف جر کو ضمائر کے ساتھ ہم نے جوڑا، تو اس سے پھر ہم اتنے زیادہ قرآن پاک میں آنے والے 3617 جو الفاظ ہیں وہ ان سے ہماری کیسی واقفیت ہوگی. جی نازیہ آپ بھی ایک بار کروا دیجئے. انمیوٹ کیجئے نازیہ. اس کا شاید انمیوٹ ہو نہیں رہا. اور کوئی کروانا بھی چاہے؟ اچھا کروائیے. شاباش. کروائیے بھی اس سے یا اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بیہا اس عورت سے. شاباش. فیہی اس میں،
فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، شاباش. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ تھینک یو سسٹر. دیکھیں سسٹر نازیہ نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا. تو یہ ہمیں اب یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اشارے ضرور کریں. تو 3617 بار آنے والے یہ الفاظ بی، فی، الا، بی کو کیسے یاد رکھیں گے؟ بسم اللہ، اس کا مطلب ہے سے، فی کا مطلب ہے میں، فی سبیل اللہ، یہ ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور الا کا مطلب ہے پر، ہم سب روز کہتے ہیں السلام علیکم. اور یہ الفاظ کیسے آتے ہیں؟ یہ ان ٹکڑوں کے ساتھ 7 ٹکڑوں کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں. اب بہم کا اشارہ مجھے بتائیے کہ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ جی نہیں، غلط. جی کدھر کو کروں؟ میں تو بھول آپ گئی. اپنی رائٹ ہے، رائٹ سائڈ پہ. اور کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ ایک انگلی سے ہو سکتا ہے؟ کتنی انگلیوں کے ساتھ کرنا ہے سسٹر بتائیے؟ رائٹ سائڈ پہ کتنی انگلیوں کے ساتھ کروں گی؟ 4 انگلیوں کے ساتھ. یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. بہم. اچھا فی کم کا اشارہ کیسے کریں گے؟ فی کم کا اشارہ یہ ٹھیک ہے؟ بتائیے، کوئی بھی بتا دے. فی کم کا اشارہ میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے. کم پلورل ہے تو ہم 4 انگلیوں سے آپ میں. ہاں تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ فی کم کا اشارہ کیا ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے. فی کم کا اشارہ ہم 4 انگلیوں سے کریں گے جی کیونکہ صحیح ہے، یہ جمع ہے. صحیح ہے. اب یہ صحیح ہے. شاباش. یہ اشارہ ٹھیک ہے علیہ کا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ یہ سنگولر ہے تو ہم ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے اشارے ضرور کیجئے کیونکہ اس سے پھر آپ کو بہت اچھا یاد رہتا ہے. اب ہم تھوڑی سی عربی بول چال کرتے ہیں. 2 لوگ آ جائیں. جی عظمیٰ شاہد کے ساتھ کون اور آئے گا؟ یا چلے میں سوال کرتی ہوں، عظمیٰ آپ جواب دیجئے. حل اللہ رحیم بہ، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ عظمیٰ شاہد جواب دیجئے. عظمیٰ شاہد ان میوٹ کرو. اور کوئی ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ کھڑا کیجئے، عربی بول چال کیجئے. اس کا جواب ہے نام اللہ رحیم بھی، تو یہ ادھر ہی اشارہ ہوگا. جی عظمیٰ شاہد آپ ان میوٹ کریں گی. میں سوال جی بولتی ہوں، آپ جواب دیجئے. حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بہ، جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. حل اللہ رحیم بہم، نعم اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان پر مہربان ہے. شاباش. اب اللہ اگلے سوال بھی ہم دیکھتے ہیں. حل اللہ رحیم بکا، جی کیسرا آپ جواب دیجئے. جی کیسرا ان میوٹ کرو. نام اللہ رحیم بی. اللہ رحیم، جی جی. جی نعم اللہ رحیم بی. شاباش. کا کا جواب یہ سے ہوتا ہے تو بکا کا جواب بی سے ہوگا. حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بنا. بنا. جی ہاں شاباش. اللہ ہم سب پر رحمان. تو یہ ہمیشہ ہم کا کا جواب یہ سے ہوتا ہے، کم کا جواب نہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ماں کا مطلب بھی نہ ہوتا ہے.
اب یہ دین ہے لفظ زبر کے ساتھ، دین نہیں ہے، دین، دین کا مطلب ہے قرض. تو اگر ہم سوال یہ پوچھیں کہ کیا اس پر قرض ہے، حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے، تو وہ کہے گا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ما. اب ما یہاں ہم نے نہیں کے لیے استعمال کیا، ما علیہ دین، نہیں ہے اس پہ قرض، یا با محاورہ ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ قرض نہیں ہے. جی میں سوال کرتی ہوں، کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی عظما شاہد کیسا چلے آپ دیں جواب. حل علیہ دین، ما علیہ دین. شاباش. حل علیہم دین، ما علیہم دین. شاباش، کہ نہیں ان پہ کوئی قرض نہیں ہے. اب سوال ہے حل علیکا دین، ما علیہ دین. شاباش. حل علیکم دین، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ما علینا دین. شاباش، ما علینا دین. تو آپ کو بالکل سمجھ آ گئی. سسٹر نے ہمیں بتایا کہ کم کا جواب نا سے دیں گے اور کا کا جواب ہم یہ سے دیں گے. یہ ابھی اسی کی ریپیٹیشن ہے، یہ ہم نے بھی کر لیا. جی نازیہ یہ کوئکلی آپ جواب دے دیں، میں سوال کرتی ہوں. حل علیہ دین، ما علیہ دین. حل علیہم دین، ما علیہم دین. حل علیکا دین، ما علیہ دین. حل علیکم دین، ما ما علینا علیہم دین. دین. ٹھیک ہے، تو یہ ما علیہ شاباش، ما علینا دین. ما علینا دین. قوم کا جواب ہم اب ہم نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں آج کا نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا دی کی ٹو لرننگ از ریپیٹیشن از دی کی ٹو لرننگ. تو دہرانا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمیں آج کی نقطہ تعلیم میں ہم یہ جانیں گے کہ دہرانے کا طریقہ کیسے صحیح ہے. اگر فرض کیا آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 70 باتیں ہو سکتے ہیں ہمیں اس میں سے بھول جائیں، صرف 30 یاد رہ جائیں. جرنل بات کر رہے ہیں. اب اگر ہم 1 گھنٹے کے بعد دوہرا لیں گے تو پھر وہ ہمیں 1 دن تک یاد رہے گا، لیکن 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جائے گا. اب اگر ہم 1 دن کے بعد اس کو پھر یاد کر لیتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں، تو وہ ہمیں 1 ہفتے تک یاد رہے گا، 7 days تک. لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ پھر بھول جائے گا. تو اگر ہم 1 ہفتے کے بعد دوہرا لیں گے تو ہمیں 1 مہینے تک یاد رہے گا، لیکن مہینے کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں 70% جو ہے وہ بھولنا شروع کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے ہم پھر 1 مہینے کے بعد بھی دوہرا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں 6 مہینے تک یاد رہے گا. اگر آپ دیکھیں جو ہم شیڈول بناتے ہیں، ہم آپ کو دیکھیں کرواتے ہیں، پھر آپ کو ریویژن کراتے ہیں ہفتے کے بعد تاکہ پھر آپ کو وہ پکا ہو جائے. پھر آپ کا مڈ کوئز آئے گا تقریباً 1 مہینے کے بعد آتا ہے، آپ اس میں دہرائی کرتے، پھر آپ کو پکا ہو جاتا ہے، پھر آپ فائنل میں کریں گے کو اور پکا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پاس کر لیتے ہیں QC1 پھر آپ ریویژن کلاسز کرائیں گے تو اس طرح سے پھر آپ کو یہ جو ہے وہ پکا یاد ہوتا جائے گا. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ دہرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھولیں نہ تو دہراتے رہیے 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، اور 1 مہینے کے بعد، اور پھر 6 مہینے کے بعد. تو اگر آپ دیکھیں ہم شیڈول ایسے ہی بناتے ہیں کہ ہم اس کی انشاءاللہ ریویژن کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں پکا یاد ہوتا جاتا ہے. تو آپ سب کو بہت مبارک. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم سب نے 63 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں. دیکھیے یہاں تک ہمارا یہ جو ہے سیل، یہ بیٹری جو ہے یہ چارج ہو گئی ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے یہاں 41,000 کا انشاءاللہ جو ہے ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے. ہمیں ساتھ ہوم ورک ضرور یاد رکھنے ہیں. 2 تلاوت کے 5 منٹ قرآن پاک سے پڑھیے، 5 منٹ زبانی جو آپ کو یاد ہے اس کو ریوائز کیجئے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، جو آپ کو میں ویڈیو آڈیو بھیجتی ہوں اس کو سنیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ سب لوگ
منتخب लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़िए, अपने लिए, अपने क्लास कुरान फेलोज़ के लिए, मेरे लिए, सबको दुआएं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और हम इसी तरह देखें कितनी तेज़ी से हम हज़ारों में लफ्ज़ सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शीट अपने वो आप बैग में रख सकते हैं, हमारे भाई गाड़ी में अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इससे आपको अल्फाज मानी बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। नमाज के बाद खोला और थोड़े से अल्फाज उसमें से देख लीजिए। जैसे कि हमने पहले दिन से आपसे कहा कि आप टीचर मोड में बैठें क्लास में, फिर आपको और बेहतर तरीके से आप सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला दूसरों को सिखाएंगे। जब आप किसी वन ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उस दिन मेरी जगह इंशाल्लाह आप पढ़ा रहे होंगे। तो अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।